ہم نے آج تک ایسے مسائل کا ذکر اپنے گھروں اسکولوں میں کبھی نہیں سنا، اس لیے آج یہ پڑھتے ہوئے بہت مشکل پیش آ رہی ہے. اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ ہی نہیں آ رہی. مثلاً احتلام کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹرم تو کبھی اردو یا انگلش میں سنی ہی نہیں. لا حول ولا قوت. تو کبھی اردو یا انگلش میں اس طرح مزی ویٹ ڈسچارج کیا ہوتا ہے؟ میں ان میرڈ ہوں، شاید اس لیے بھی چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں، مزی اور احتلام کا تعلق میرڈ یا ان میرڈ ہونے سے نہیں ہے. احتلام ہوتا ہے نیند کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ ڈسچارج اپنے جسم پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نخواستہ سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا ہے جسم سے. ٹھیک ہے، خواب یاد ہو یا نہ ہو. جیسے لیکوریا کا ڈسچارج تو خواتین کو عام طور پر معلوم ہی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. جیسے لیکوریا کا ڈسچارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے ذرا زیادہ مقدار میں ڈسچارج جو ہے وہ محسوس ہو سوتے وقت، وہ احتلام ہوتا ہے. یعنی احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے، نیند سے. ایک صحابیہ ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئیں. کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے، لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ عورت کے مشابہ بھی تو ہوتا ہے، عورت سے بھی تو بچے کی شباہت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیکشل انٹرکورس کے بغیر اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھنے پر ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں ہو، عام نارمل روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا بہت سپاٹنگ ہو گئی، وہ نہیں، زیادہ مقدار میں، اس کو احتلام کہتے ہیں. اس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو. بسا اوقات جسمانی کیفیت، آب و ہوا، کئی چیزیں انسان کے مزاج میں اثر ڈالتی ہیں. تو بعض لوگوں کو ایسی تکلیف ہو سکتی ہے. اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تو وہ پریشان نہ ہو کہ میں تو شاید اب نارمل انسان ہوں. نہیں، اٹ ڈیپینڈس. اور اگر کسی کے ساتھ ایسی کوئی کیفیت ہو جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی بہت برا انسان ہوں. ایکچولی ہوتا یہ کہ ہمارا بیہیویئر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں. اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھیں تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا. پھر مثلاً ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جب ڈسیکشن شروع کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں شروع میں بہت گھبراہٹ اور بہت پریشانی ہوتی، لیکن ایک ایک پارٹ، اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری بچیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں تو کبھی کسی نے کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو آپ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزیں مردوں اور عورتوں کو مل کے نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر دین کے لیے یہی بات کرنی پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں ہائے ہمارے دین میں ایسی بے حیائی کی باتیں. یعنی میڈیکل کی بکس میں سب لکھا ہوا ہے اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے ہیں، لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو یہ بالکل درست نہیں. اور یہ کیسا دین ہے؟ یہ ہمارا ایک بہت نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں، جو کہ درست نہیں. اور اس کی وجہ سے کئی بیماریاں پھر پیدا ہوتی، عبادت میں خلل ہوتا ہے. ماں ہونے کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ بیٹی، بلکہ اگر بیٹوں کو بھی کوئی اور بتانے والا نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل وے میں بتا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی ہاں، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے اسکولوں میں جیسے سیکس ایجوکیشن ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنے بھونڈے طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ اس کے فائدے کی بجائے کئی نقصان ہوتے ہیں. تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ ایک مسئلے کو، ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈینس پیدا کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے ایک بات کرنے کی، کیوں سکھانا چاہتے، کیوں سمجھانا چاہتے. یہ نہیں کہ آپ خود ساتھ ہنسنا شروع کر دیں اور شرمانا شروع کر دیں اور سب کو ہنسانا شروع کر دیں. یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہنسنے کی کون سی بات ہے. کسی مومن کا یہ مزاج ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دلچسپی لے، یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرورت ڈسکس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں. نہیں ہونا چاہیے. لیکن علم کی حد تک عمل کے لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیزیں. مزی عام طور پر لفظ جو ہے یہ ویٹ ڈسچارج جیسے لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جاگتے ہوئے ہوتا ہے، یہ نیند کی حالت میں نہیں، یہ جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے. اور اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مثلاً کوئی ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی ویژن میں، یا ایسی کوئی کتاب پڑھی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے، یعنی انسان کے ایموشنز جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو ایموشنز کے فرق سے یہ ڈسچارج ہوتا ہے.
یعنی لیکوریا جو ہوتا ہے بغیر ایموشنز کے ہوتا ہے، لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویٹ ڈسچارج ہوتا ہے اس سے استنجا بھی لازم ہے اور وضو بھی لازم ہے، لیکن نہانا لازم نہیں. وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی، اس کو نام دے سکتے ہیں. لیکن مزی میں لفظ آپ یوں سمجھے جیسے مزہ لفظ ہے نا، یہ اسی سے نکلا ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے.